اپنی والدہ کے بہت قریب، بہت 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 ان کی کون سی یادیں ہیں جو ساری ایک پل کی؟ باپ کے ساتھ تو مجھے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، صرف اور صرف ماں۔ باپ کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کی زندگی میں کبھی، پیسے بھی میں ماں سے لیتا تھا۔ ہم 11-12 بھائی تھے، اس کو یہ خوف تھا یہ رات کو کسی بچے کا گلا نہ دبا دے۔ میں ماں کے ساتھ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے ساتھ چائے بنانے اٹھتا تھا پورا صبح ہماری کشمیری چائے پھینٹتی ہے وہ میں پھینٹتا تھا، مجھے بہتر کپڑے لے کے دیتی تھی اسکول جانے کے لیے، اگر اور بچوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں تو دوپٹہ سا کھول کے مجھے 4 آنے یا 8 آنے دے ہی دیتی تھی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے اکثر خائف رہتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھ سے خائف رہتے ہیں، میں کیوں خائف رہوں؟ وائی شوڈ آئی؟ میں ایک بہن سے تعلق رکھتا ہوں، ایک راشد شفیق جو MN ہے اس کے والد سے، باقی کسی نے کام کہنا ہو تو ان کو کہتے ہیں۔ خونی رشتوں میں اتنی دوریاں کیوں؟ دنیا میں ہر رشتہ مفاد کا رشتہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، سوائے ماں کے رشتے، باقی سب بزنس پوائنٹ آف ویو۔ آپ پاکستانی سیاستدانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، کن سیاستدانوں نے آپ پر منفی یا مثبت اثر چھوڑا؟ میرا خیال ہے تقریر کا ڈھنگ میں نے شورش سے لیا، میرا سٹائل بھی شورش کشمیری کا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میں جلسوں میں جاتا تھا، وہ مجھے 5 منٹ دے دیتے تھے پہلے بولنے کے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، اس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا، بچپن میں ہی بڑھ گیا۔ ہر ایک آدمی کو آبزرو کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ۔ گو چودھری ظہور اللہ نے کئی جگہوں پہ پارٹی بازی نہیں کی، لیکن میں پارٹی باز سیاستدان تھا۔ مشرف صاحب سے کیا سیکھا؟ مشرف کے ساتھ تو بڑی پکی سگار کی یاری تھی، کیونکہ مشرف کی بیوی اس کو سگار پینے سے روکتی تھی، پھر وہ رات کو مجھے جا کے چوری کا سگار پلانا پڑتا تھا۔ تو رات کو، حالانکہ کئی ادارے جو ہیں یہ مجھے کہتے تھے ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اگر صبح مشرف کوئی فیصلہ کرتا تھا وہ کہتے تھے شیخ رشید نے اس کا دماغ بنا، میں کہا میں تو سوٹا لگانے جاتا ہوں۔ اس کے پاس دیکھیں جی بلیک چرچل سگار آتا تھا، کوئی سوچ سکتا ہے بلیک چرچل کاسترو اس کو بیچتا تھا 100 میں سے 90 تو میں ہی پی جاتا تھا۔ بھٹو صاحب کی کون سی بات پسند ہے؟ بھٹو مجھے قومی بدماش کہتا تھا، اس نے جب شکایت ہوئی تو اس نے لکھا کہ یا اس کو خریدو یا اس کو ختم کر دو، میں نے اس کا جلسہ پلٹ دیا تھا اکیلا ایک چاقو کے ساتھ، اس دن میں لیڈر بن گیا۔ عمران خان کی کس بات سے انسپائر ہے؟ صرف آنسٹ آدمی ہے، آنسٹی بہت بڑا ہتھیار ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور صرف عمران خان سے میں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، باقی میں پہلے ہی ٹرینڈ تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ سیاست سے ریٹائر ہونے سے پہلے میں عمران خان کا دور حکومت دیکھنا چاہتا ہوں، آگے کیا ارادے ہیں؟ میرا ایک لال نالا لئی رہ گیا ہے، ML1 تو ہو گیا ہے، اب اس کی شروعات ہو جائیں 45 دن 2 مہینے میں، بس میں تھک گیا ہوں، میں اب ریٹائر ہی ہونا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی مجھے گھسیٹتے ہیں بار بار، ہر الیکشن کے نزدیک کہتے ہیں اب ہرا دوں گا، پھر میں کہتا ہوں اب تو بری بات ہے اگر میں بھاگ گیا تو یہ کہیں گے میں بھاگ گیا ہوں، ورنہ مجھے کھلا چھوڑ دیں تو میں فارغ ہوں۔ عمران خان آپ سے سیاست میں بہت جونیئر ہیں اور شروع میں آپ کی ان سے بنتی بھی نہیں تھی، پھر وہ کون سے عوامل تھے جس نے آپ کو ان سے اتنا قریب کر دیا؟ آپشن نہیں تھا نا، نواز شریف سے میرا جھگڑا ہو گیا، اور کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے میری کبھی بنی نہیں، میں نے سیاست بھٹو کے ساتھ نہیں گیا، حالانکہ بھٹو کی بڑی خواہش تھی۔ سو عمران خان ایک ابھرتا سٹار تھا، اور کچھ ووٹ میرے تھے اور کچھ عمران خان کے بن گئے ہوئے تھے۔ سو اگر ہم دونوں مل کے لڑیں تو ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہرا سکتا، اگر ہم الگ الگ لڑیں تو شاید بے شک ہار جائیں۔ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں مافیاز کو شکست دے دوں گا، لیکن اب وہ ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ مافیا سٹرانگ ہی بہت ہوتا ہے جی، میں 68 سے مافیا کے خلاف لگا ہوں چینی، میں نہیں کچھ بگاڑ سکا۔ عمران خان نے تو پھر بھی کیسز بنایا، میں تو کسی کے خلاف کیس بھی نہیں بنا سکتا، میں منسٹر انڈسٹری رہا، میں ان کو نکیل نہیں ڈال سکا۔ یہ تو بعض لوگ خود انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، میں تو فقیر تھا بالکل۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں، تو اس سے نجات کب ملے گی؟ بس یہی سال ہے جی، ہمیں نجات دلانی ہوگی، یہ تیسرا سال ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ شیخ رشید احمد کو لاہوری ناشتے میں چنے، پائے، حلوہ پوری، لسی اور خاص ریسیپی کی چائے پسند ہے۔ یا لاہور میں آپ کے کون کون سے فیوریٹ ہیں؟ سر میں ایک دن چھوٹے پائے لاہور میں کھاتا ہوں جی، ایک دن اوجڑی کھاتا ہوں، ایک دن بڑے پائے کھاتا ہوں کراچی میں، ایک دن، 2 دن میں لاہور رہتا ہوں، ایک دن کراچی رہتا ہوں، 5 دن میں پنڈی رہتا ہوں۔ پنڈی میں اوجڑی کھاتا ہوں اور چنے کھاتا ہوں، چھوٹے پائے لاہور کھاتا ہوں۔ لاہور میں کس کے پائے پسند ہیں؟ جس کے بھی ہیں، چھوڑو شہرت حاصل کر جائے گا، کیا فائدہ، لوگ نہ ہی کھائیں تو اچھا۔ مینیو میں کوئی خاص چیز پسند ہے؟ میں یا بڑا من بھاتا سلیکٹیو کرتے ہوں، ہیں؟ کھانے میں بہت بہت سلیکٹیو، دیسی کھانے کھاتا ہوں۔ ہفتے میں ایک دن گشتابہ کھاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے پالک گوشت کھاتا ہوں، دیسی مرغی کھاتا ہوں۔ دوپہر کو میں اتنا نہیں کھاتا، صرف صبح جی بھر کے کھاتا ہوں اور شام کو کھاتا ہوں۔ یہ اتنا جو آپ کا لال سرخ رنگ ہے، یہ کشمیری ہوں نا اس لیے۔
इस पे तो अल्लाह के फजल से कोरोना ने भी असर नहीं डाला। नहीं जी, बहुत बुरा असर डाला। कोरोना ने मार के रख दिया। 21 किलो वज़न कम हो गया था, अब 7 किलो बढ़ाया खा खा के। मैं तो चल ही नहीं सकता था। हम शेख रशीद के साथ घर से रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर की जानिब रवाना हुए। सर, लोग कहते हैं कि इमरान खान से कुछ काम लेने हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है। अदरवाइज़ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें अब तक हटा दिया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। देखो, अब नून को इस ज़ुबान के बाद, इस गुफ्तगू के बाद लाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रोल ही नहीं है। सिंध में अगर वो फिर दोबारा ले लें, जिसके चांसेस, अगर पीटीआई सही मेहनत करे तो सिंध में भी हुकूमत फॉर्म कर सकती है। वो कौन से काम हैं जो अभी तक उनसे लेने हैं, जिसकी वजह उनसे से क्या लेने हैं जी? वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने काम करने हैं। सबसे बड़ा काम तो इस इकानमी को ठीक करना है। इकानमी ठीक होगी, दिफा मजबूत होगा। इकानमी ठीक होगी, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। अभी मैं कल फैसलाबाद गया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना टेक्सटाइल का ऑर्डर है कि संभाला ही नहीं जा रहा। अगर आप इमरान खान के इत्तेहादी ना होते तो किस पार्टी के इत्तेहादी होते? तो फिर मैं अपने ही इत्तेहादी होता। ये इमरान खान का बड़ापन है, वो मेरी बात सुनता है, वरना कई दफ़ा बातें ऐसी होती हैं जो उसको पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। कोई पाकिस्तान का सियासतदान ऐसा नहीं है जिसका फ़ौज से रब्ता नहीं हुआ। खा वो रेफरेंडम हो, खा वो इलेक्शन हो, खा वो जो कुछ भी हो, फ़ौज के रब्ते के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत की बातें होती रहती हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम सूट करता है? देखें, अब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए 6 शिकें हैं, वो नहीं पास हो सकती, असम्बली से नहीं हो सकती। रेफरेंडम है, छोटे सूबे हैं, बगावत की बात होगी। इसी तरह चलना पड़ेगा। इसी तरह कोई हुकूमत आएगी तो बाज़ शिकों को बेहतर कर लेगी। मैं नहीं समझता कि सदारती निज़ाम का पास कराना असम्बली से इतना आसान काम होगा। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक तो ये है कि वो करप्शन का आलाकार रहा। दूसरा ये है कि उसने उसामा के साथ, उसामा से भी पैसे लिए। तीसरा ये है उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया। चौथा ये है उसने जंदाल और मोदी से 1-to-1 मुलाकातें की। पांचवा अभी कहना मुनासिब नहीं समझता। मरियम नवाज के बारे में क्या? मरियम नवाज ने पहले भी मरवाया, अब भी मरवाएगी। आ जाए, अब हेडक्वार्टर आ गए। शेख रशीद रोज़मर्रा दफ्तरी उमूर का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं। औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे।